مجھے فرمائیے گا کہ جیسے میں انٹرو میں دکھا رہا تھا کہ پہلے جو افغان وار 80 کی دہائی میں چل رہی تھی، فارمر سوویت یونین وہاں پہ تھا، امریکہ کہہ رہا تھا پاکستان کو کہ جی آپ نے اس ریجن کو بچانے میں ہماری جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اور ہمارے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جی ہم بالکل آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم اتفاق کرتے ہیں جو بھی آپ کی سوچ ہے۔ وہ ضیاء الحق صاحب کا میں نے کلپ دکھایا، جنید صاحب کا کلپ دکھایا۔ آگے ہم 9/11 کے بعد آ جائیں تو مشرف صاحب نے بھی وہی کیا جب انہوں نے کہا یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس۔ یہ اور بات ہے کہ ویسے سٹونیج کی دھمکی بھی دے دی تھی، ٹھیک ہے، تو مشرف صاحب نے بھی کہا کہ جی وی آر ود یو۔ کیا یہ بات درست ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان اپنی ایک ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پالیسی، فارن پالیسی کو پرسو کر رہا ہے، اور امریکہ کی چاہت کے باوجود کہ ہم ان کو بیسس دیتے ہیں یہاں پر، یا پھر کوئی ملٹری انٹرونشن ہوتی پاکستان کی، پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا ہے؟ وڈ یو اگری؟ میں اس کو دیکھیں بیرسٹر صاحب، بڑی ایک کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لوگ کرتے نہیں ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اس وقت جو پریشر تھا وہ پریشر یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا کیا کریں گے۔ بش کے جو الفاظ تھے، اور اس لیے میں مشرف کی اس پالیسی کے خلاف نہیں ہوں کہ اس نے اجازت تعاون کیوں کیا۔ They simply said either you are with us or with the terrorist۔ تو انہوں نے تو پاکستان سے گزر کے جانا تھا ہر حال میں، تو you would have been bombed to death۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس وقت۔ دھمکی تو آ گئی نا؟ نہیں، میں دھمکی تو آ گئی، لیکن مشرف کا فیصلہ درست تھا، جو کہ ساری دنیا کہتی ہے غلط تھا۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ بوگس گفتگو ہے، بازاری گفتگو ہے۔ تمام کا تمام ڈپلومیٹک کور جو اس وقت یہاں تھا، اور اس کا جو ڈین تھا احمد عبدالرزاق سلیمان، فلسطینی تھا، میری ان سے بے شمار دفعہ بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوتا اگر مشرف اجازت نہ دیتا؟ وہ کہتے دی یونائٹڈ اسٹیٹس وڈ ہیو اٹیکڈ پاکستان۔ ایک شخص بھی اس میں کسی کو شبہ نہیں تھا، اور میری اپنی رائے بھی یہی تھی، اور مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کی رائے اب کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر اس ٹائم پہ پرویز مشرف صاحب کی بجائے پارلیمنٹ ہوتی، ڈیموکریسی ہوتی، پارلیمنٹ تو خیر تھی، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو کیا یہی فیصلہ ہوتا؟ یہ پارلیمنٹ موجود تھی جب ایبٹ آباد پر حملہ ہوا ہے۔ نہ زرداری صاحب نے، جو ہمارے عظیم جمہوری رہنما اور بھٹو خاندان کے نمائندے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ 12 گھنٹے سے کم عرصے میں جب اسامہ کو مارا گیا ہے تو وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھا تعریف میں، جب یوسف رضا گیلانی نے بڑی مزے کی بات ہے اس کی تعریف کی اور کہا کہ جناب بڑا زبردست واقعہ ہو گیا ہے، تو ملک میں گالی جب پڑی اس بات کے جواب میں تو سب نے اپنے بیانات بدلنے شروع کر دیے۔ تو یہ لوگ بالکل، ان کے بازو، ٹانگیں، پاؤں، دل، جسم، دماغ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ جب دباؤ پڑتا ہے تو پھر ان لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی پوری جنگ میں، میں اعتراض نہیں کرنا چاہتا زرداری صاحب پہ، he was almost non-existent in پاکستان، تقریباً ہی نہیں تھا، نہ کسی جنگ زدہ علاقے میں گیا نہ کسی اور علاقے میں گیا۔ مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس وقت درست فیصلہ کیا تھا، لیکن جو بات آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ موجودہ حکومت نے درست کیا ہے، وہ پریشر اس وقت موجود نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ بات کہ وہ اڈے مانگ رہے ہیں ہم سے، ٹونی بلنکن نے بالکل وضاحت سے کہا تھا کہ پاکستان از پارٹ آف دس گیم۔ بات کو سمجھیں، اگر ہم راضی ہو جاتے۔ آپ کے خیال میں اگر وہ پریشر ہوتا جو کہ مشرف صاحب کے دور میں تھا تو عمران خان کا فیصلہ بھی مختلف ہوتا آپ کے خیال میں؟ میں اس طرح اس بات کو کہوں گا، میں عمران خان کے دل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن جو مجموعی طور پر ہم نے دباؤ دیکھے ہیں آتے ہوئے پچھلے 3 سال میں، شاید تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرتا۔ اور ایک بات کا میں ابھی جو شبہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، یہ بڑا کلیدی ہے، لوگ نہیں کر رہے۔ جو ابھی بھی واشنگٹن سے کال آئی ہے کل ٹونی بلنکن کی، اس میں بہت زیادہ تعاون کی بات پاکستان سے کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جس وقت آپ ریگن کی تصویر وہ دکھا رہے تھے جنیجو کی، I was in واشنگٹن، میں 20 سال میرے گزرے ہیں، تو میں نے ان کے مختلف صدروں کو بات کرتے ہوئے بالکل وہاں سے بھی دیکھا ہے اور یہاں سے بھی، اور میرے کوئی غلط فہمی نہیں ہے ان کے متعلق۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے تو وہی کرنا ہوتا، بالکل ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنے لیے۔ لیکن دیکھیں یہ جو ساری صورتحال اس وقت ہے یہاں پہ، اس کے اندر تو اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، لیکن تھوڑی سی مجھے جھکاؤ نظر آتا ہے کہ اگر مثلا جیسے کہ ایڈمرل کربی نے، جو پینٹاگون کا ترجمان ہے اس وقت، جو پچھلے دور میں بھی ترجمان تھا، اس نے بھی کہا ہے کل یا پرسوں، اس نے کہا کہ ہمارے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں
وہ اس کے اندر گلف میں کھڑے ہیں، اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی افغانستان میں تو ویل یوز دیم. تو ذرا میری بات دیکھ لیں، وہ یوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یوز ہو سکتے ہیں صرف پاکستان کی ایئر سپیس سے. تو میرے خیال میں ذرا سا یہ جو ایئر سپیس کا معاملہ ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی ابھی تک وضاحت کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ عمران اپنی حکومت کو تباہ نہیں کریں گے کسی ایسی اجازت کو دے کے، لیکن دباؤ جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن ایک بات میں اور چلتا جاؤں، میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. ایک فکرہ کہہ دوں. جی جو صورتحال ہے افغانستان میں وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ امریکیوں نے 2 سال طالبان سے مذاکرات کیے ہیں، اشرف غنی سے نہیں کیے. انہوں نے سیف ایگزٹ مانگا ہے، اتنے ہی مذاکرات ہوئے ہیں ٹرمپ کے دور میں بھی اور اب بھی. اور انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کریں گے. اور دیکھیں آپ نے جو تعداد گنوائی ہے اضلاع کی 260 کے 50، وہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں نا. تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکی انہی کو حکومت دے کر گئے ہیں اعلان کیے بغیر جن سے انہوں نے حکومت لی ہے. لہذا وہ جو چین کے خلاف سازش اور پتہ نہیں دنیا کے خلاف سازش اس علاقے سے ہونی ہے وہ ہمارے دانشور کرتے رہے ہیں، اس تمام بوگس باتیں تھیں.